قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحداء اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ جب ایمان بنے گا نا، پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہو۔ شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا، جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا، پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ حج پہ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو، کیسے ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں 1 ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بدلایا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار اعمال والا ہے یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔ صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا۔ ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا۔ صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنے اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحبہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ جسے چاہے۔ ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟
گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہوں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں۔ گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھے، شوق ہو، شوق ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے۔ بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے، جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کا شوق۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ اس سے کہا بھئی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا۔ بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ واہ واہ، یہ کمائی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی
إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہوگی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی، فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے. حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر ذنبك، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. استغفار پر وعدہ ہے وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. ہاں، استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے. شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے. ہاں، یہ شوق پیدا ہو جائے. بھائی تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں. زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق اچھے ہوں گے. تبلیغ میں محنت ہے کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو. آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے. تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا. ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے. 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں. کسی کے بارے میں کھوٹ، حسد